بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جب سے شادی ہوئی تھی میں نے ایک دن بھی سکون کا نہ دیکھا تھا۔ میری ساس نے آج میرے ساتھ جھگڑا کیا اور مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بھی 2-4 باتیں سنا دی۔ اب مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر کے گھر آنے سے پہلے ہی وہ میرے شوہر کو فون کر کے سب کچھ بتا چکی ہوگی، اور وہ گھر میں گھستے ہی مجھ پر ایسے حملہ آور ہو جائے گا جیسے اسے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اس کی سب سے بڑی دشمن ہوں۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میری ساس بھی بڑی خوش پھر رہی تھی۔ ہماری لڑائی دوپہر کو کھانے پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی کبھی ہنستی تو کبھی ہاتھوں پہ ہاتھ مارتی، لیکن جب میرا شوہر گھر میں داخل ہوا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ میرے شوہر کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ میں چپ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ پھول کس کے لیے لائے ہو؟ تم تو آج تک کسی کے لیے بھی پھول نہیں لائے تھے۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں، اور اتنا کہہ کر میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ جیسے ہی میرے کمرے میں آیا میں سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ میری پیاری بیوی۔ وہ میرے پاس آیا اور رات تک میں ہسپتال میں تھی، کیونکہ میری ساس بہت ہی زیادہ ظالم عورت تھی، سارے محلے میں مشہور تھی، لیکن میری ماں نے اس کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی، کیونکہ میری ماں نے میری ساس سے بہت زیادہ قرضہ لیا ہوا تھا جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور پھر قرضے کے عوض انہوں نے مجھے ہی دے دیا۔ میری ساس کا بیٹا یعنی میرا موجودہ شوہر تھا تو ایک اچھا انسان، شکل صورت کا بھی مناسب تھا، لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف میری ساس کی وجہ سے۔ سب جانتے تھے کہ یہ بڑی ظالم اور خطرناک عورت تھی، اس لیے اگر اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو اس کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ پر میری ماں تو مجبور تھی، سو میں پھنس گئی اور میری یہاں پر شادی ہو گئی۔ شادی کے اگلے دن ہی تانے، باتیں اور باتوں کے تیر ہی چلنے شروع ہو گئے۔ وہ میرے شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچاتی، میرے شوہر کو جو کہتی وہ مان لیتا، اور وہ پہلے تو باتیں کرتا تھا، مجھے تانے دیتا تھا، پھر اس نے ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک دن تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میری ساس اور نند ہکا پکا رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آج تو اتنی بڑی لڑائی تھی اور فون کر کے میرے شوہر کو بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، بلکہ میری ساس نے نقلی روکے بھی دکھایا تھا۔ آج تو ان کے حساب سے میرا شوہر مجھے طلاق ہی دے دیتا، لیکن اس نے تو بڑی محبت سے میرے لیے پھول لائے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میرے شوہر نے وہی پھولوں کا گلدستہ میرے منہ پہ دے مارا، اور اس نے کہا کہ بانجھ عورت، ایک تو تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور اوپر سے تو میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرتی ہے، اور میں برداشت کروں؟ میں نے ان پھولوں کو دیکھا جو ایک طرف پڑے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میرا سر دیوار سے جا لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی، اور رات کو میری آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ یہ ہسپتال بھی صرف 2 کمروں پر ہی تھا۔ اس کو ہسپتال کہا جاتا تھا، لیکن تھا یہ کلینک۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں ایک بہت ہی گنجان آباد اور بیکورڈ قسم کے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ یہاں پر لوگ ابھی بھی پرانی باتوں پر بہت یقین کرتے تھے اور نئی چیزوں سے دور دور بھاگتے تھے، ایسی ہر چیز سے تو زیادہ ہی دور بھاگتے تھے جس میں عورت کو اس کا حق مل جائے۔ اسی لیے یہاں پر زندگی بڑی مشکل تھی۔ میں بھی بہت تنگ تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ میری ایک سہیلی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اس کے ہاں بھی اولاد نہ ہو رہی تھی، اور اس کا شوہر بھی اس کو اسی طرح مارتا تھا۔ دراصل وہ میری دوست اس لیے بنی تھی کیونکہ ہمارے حالات ایک جیسے تھے۔ وہ ہسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا۔ میرا بہت خیال، دونوں کی قسمت ایک جیسی ہے۔ ہمارے شوہروں کو اللہ عقل دے۔ اب میں کیا کہوں؟ میں نے کہا کہ کوئی تو حل ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج کرواؤ، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ علاج کا نتیجہ اچھا نکلے نہ نکلے یہ ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی خوار ہو رہی ہوں ان ساری چیزوں کے پیچھے، لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میری ساس اور نند کے دل کو سکون پڑ گیا، اور میرے شوہر کے ساتھ رشتہ مزید خراب ہو گیا۔ میرا شوہر ایسا انسان تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ جھگڑا کر کے اسے ناراضگی دکھاتی تھی تو وہ اس پر بھی میرے سے پھر سے جھگڑا کرنے لگتا تھا کہ کس کو ناراض ہو کے دکھا رہی ہو؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تیرے ناز نخرے اٹھاؤں گا، تیرے پیروں میں بیٹھ جاؤں گا، تجھ سے معافی مانگوں گا؟ اس بات پر بھی وہ جھگڑا کرنے لگتا تھا
یعنی میں بولتی تو بھی بری، نہ بولتی تو بھی بری۔ بس گھر کے یہی حالات تھے، لڑائیاں عروج پہ تھیں، پیار محبت کی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کہتی تھی کہ ٹینشن کم لو تو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن ٹینشن تھی کہ ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنی اسی دوست کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کچھ تو کرو، کوئی تو حل ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایک حل ہے، میں تو آج خود ہی تمہیں یہ بتانے کے لیے آ رہی تھی، پر دیکھو تم خود یہاں چل کر آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کا ہی کام آسان ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ کسی نے ایک طریقہ بتایا ہے، یہاں پر ایک سڑک ہے جہاں پر ہمیں جا کے کھڑا ہونا ہوگا، ہم دونوں نے برقع پہننا ہے اور ہاتھ میں کالے رنگ کی کتاب پکڑ لینی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کالے رنگ کی کتاب کیوں پکڑنی ہے؟ اس نے کہا کہ اشارے کے لیے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کس مقصد کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اس نے کہا کہ وہاں پر ایک ٹیکسی گزرے گی، ہمیں اس ٹیکسی کے اندر بیٹھ جانا ہے، اور جو بھی عورت اس ٹیکسی کے اندر بیٹھ جاتی ہے اس کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اسے ہلالے والی ٹیکسی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، صرف ٹیکسی میں بیٹھنے سے؟ اس نے کہا کہ ہاں، دیکھو کچھ لوگ ہیں جو ہم جیسی عورتوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ سب کی مدد نہیں کرتے۔ ہمیں کچھ پیسے بھی جمع کروانے ہوں گے، لیکن ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، ہم دونوں کے ہاں بچہ ہو جائے گا۔ بانجھ عورتوں کے لیے بھی مدد کیا کرتے ہیں، اور بھی عورتوں کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، سب حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا لیکن میں تو کب سے پیسے جمع کر رہی ہوں، بس ان کا نمبر ہے میرے پاس، پیسے جمع کرواؤں گی اور میں جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم جاؤ، اگر تمہارا معاملہ حل ہوا تو پھر میں بھی چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اب میں تو اپنے پیسے کماتی ہوں، لیکن تمہیں تو پیسے بھی اپنے شوہر سے ہی لینے پڑیں گے، لیکن یہ بات فی الحال کسی کو بتانا مت، تم میری دوست ہو اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، میں چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کتنے پیسے جمع کروا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ 70,000 روپے۔ میں نے کہا کہ 70,000 روپے تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں تبھی تو جمع کرنے میں 3 مہینے لگ گئے ہیں، ایک کالا برقع بھی خریدا ہوا ہے اور کالی کتاب بھی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت سی عورتوں نے یہ کام کیا ہے اور سب کے مسئلے حل ہوئے ہیں، ہم اتنا کچھ تو کر چکے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے ہیں، پیر فقیروں سے تعویذ لے چکے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے اس سے ہمارا کام ہو جائے۔ میں نے کہا اور اگر نہ ہوا تو 70,000 روپے کا کیا؟ اس نے کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کام نہیں ہوا تو 70,000 روپے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر میں بھی دیکھتی ہوں۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی شادی کو تو میرے سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی میرے شوہر کی طرح بڑے ہی غصے والا تھا، اور اس کا تو کوئی میکا بھی نہ تھا۔ میری ایک ماں تو تھی، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ خیر 2-4 ہفتے گزر گئے، میری دوست کی کوئی خبر ہی نہ ملی تھی۔ میں نے اسے فون بھی کرنا چاہا، لیکن اس کا فون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جس ہسپتال میں کام کرتی تھی وہاں پہ اس کو ساتھ میری ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن فی الحال میرا ہسپتال جانے کا کوئی بھی سین نہ بن رہا تھا۔ میں تو پہلے بھی جس وجہ سے گئی تھی دوبارہ اس وجہ سے جب نہ جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ تو اس گھر سے میں کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ خیر ایک دن مجھے میری وہ سہیلی مل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ کچھ بدلی سی لگ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ بہت بیمار رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تمہاری شکل ایسی کیوں لگ رہی ہے؟ خیریت تو ہے، تمہارے شوہر نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا شوہر میرے ساتھ ہے، اس نے کچھ برا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ پھر ایسا چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ بس تھوڑی بیمار ہوں، ماں بننے والی ہوں نا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ماں بننے والی ہو؟ یار 7 سال کے بعد تم کو اللہ نے خوشخبری دے دی ہے، تم ماں بننے والی ہو، کیا تم نے وہی سب کچھ کیا تھا؟ وہ ٹیکسی والا کام؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹیکسی والا کام کیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ میں نے دیکھا تو اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، شاید اس کا وقت بھی قریب تھا۔
یا شاید اس کا چوتھا پانچواں مہینہ چل رہا تھا، لیکن وہ اتنی خوش نظر نہ آ رہی تھی۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ ہاجرہ، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ یا بچے کے لیے پریشان ہو؟ دیکھو، جس نے اولاد دی ہے وہ اس کے لیے رزق بھی دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بس طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ طبیعت خراب ہونا ایک الگ بات ہے، اور یار ایسی طبیعت خراب ہونے کے تو ہم لوگ خواب سجاتے رہتے تھے کہ ہماری طبیعت خراب ہو اور ہمیں الٹی آئے، ہمارے پیٹ میں درد ہو اور بالآخر ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے۔ لیکن وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اب تو میں بھی جاؤں گی اس سڑک پہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ جاؤں؟ اچھا، تمہارا معاملہ حل ہو گیا، وہ بھی اتنی جلدی؟ میں بھی تو اپنے معاملات حل کروانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت بدظن ہو گیا ہے، اب تو اس کی ماں نے دوسری شادی کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ میں بھی بڑی پریشان ہوں۔ اس نے کہا کچھ نہیں سمجھا سکتی، پر اگر میری بات مانو تو نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ تم گئی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں گئی تھی۔ اور میں نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ پھر مجھے کیوں منع کر رہی ہو؟ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا شوہر وہاں پہ آ گیا اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ کوئی بات نہ کرنا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اس کا شوہر تو گھر میں ہی بیٹھ گیا، اور اس کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی بھی بات کرے تو اس کے کانوں تک پہنچ ہی جاتی تھی۔ اس لیے میں بھی اٹھ کے گھر آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہو گیا، مجھے کیوں روک رہی ہے؟ میں نے اسے نمبر تو اسی دن لے لیا تھا۔ اب مجھے بھی پیسے جمع کرنے سے برقع لینا تھا، اور ایک کالی کتاب لینی تھی، اور سڑک کا بھی اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ پر میں اس بات پہ حیران تھی کہ وہ مجھے روک کیوں رہی تھی۔ شاید یہی سوچ رہی تھی کہ میرا بھلا نہ ہو۔ دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت دل میں ہوتی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں یہی سب کروں گی، لیکن اسی دن جب میں گھر میں واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ میری ساس نے گھر میں کسی کو بلایا ہوا تھا تو کوئی مہمان بیٹھے تھے۔ پتہ چلا کہ میرے شوہر کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے، اور یہ اس کی دوسری بیوی کے گھر والے ہیں جو میرے شوہر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ان لوگوں کے سامنے وہ بھی جا کر بیٹھ گیا، ہنسی مذاق کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اور میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، میرے بیٹے کی کمائی بہت اچھی ہے، آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی۔ وہ اسی لیے شادی کر رہے تھے کہ میرے شوہر کی کمائی بہت اچھی تھی، اور وہ شکل و صورت میں بھی ٹھیک تھا۔ میرا دل تو خون کے آنسو رونے لگا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں بھی میدان میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے گھر میں لڑکی والوں کو بلا لیا، مذاق کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کتنا انتظار کروں، 14 سال شروع ہو گیا ہے ہماری شادی کو، اب تک تو میرا بچہ 3-3.5 سال کا ہو جانا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے تم میری زندگی کے 7-8 سال کھا جاؤ گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا بتاؤ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ رشتہ پکا ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے نکاح کی رسم ہے، اور اگر تم نے زیادہ چوں چاں کی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ تو میں نے پھر کہا کہ دے دو طلاق، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر طلاق دے دو تاکہ میری بھی جان چھوٹ جائے۔ اس جیسے مرد سے مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، مرد کو کبھی بھڑکانا نہیں چاہیے۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں حیران رہ گئی اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو اسی گھر میں تھی، میری امی میرے پاس بیٹھی تھی، پر طلاق تو ہو چکی تھی، میرا شوہر طلاق تو ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بھی سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ میری امی مجھے لے کر واپس آ گئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر کی شادی ہو رہی ہوگی، پر 2 دن کے بعد میرا شوہر واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ تو کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے سزا ملی ہے، میں اپنی بیوی سے پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مہربانی کریں اور اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ہم لوگ حلالہ کر لیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ حلالہ؟ تم میری بیٹی کو حلالہ کرواؤ گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ حلالہ صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی سزا ہوتی ہے، اور اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ارے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کیا کریں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آج کل اولاد نہیں ہو رہی ہے۔
آج کل تو 10 میں سے 8 لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اگر تم پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے تو بات کچھ سمجھتے، لیکن تم تو پڑھے لکھے ہو کر بھی بیوقوف ہو۔ میری ماں نے میرے شوہر کو بہت باتیں سنائی، وہ بس ساری باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ بس اس بارے میں سوچیں، میں آپ کی بیٹی کو پھر سے اپنانا چاہتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اور یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی۔ میری ماں نے کہا کہ میں تو اس کی شادی کرواؤں گی، تم سے اچھے انسان سے کرواؤں گی۔ اس بات پہ وہ تڑپنے لگا۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے ایسے نہ کریں، جو کسی اور سے شادی کروانی ہے مجھ سے ہی کروا دیں، آپ کی بیٹی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو مانتے ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی دوبارہ تم سے کروا دوں گی، نہیں تو تم سے تو ہماری جان ویسے بھی چھوٹ چکی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کون سی شرط؟ میری ماں نے کہا کہ اب میری بیٹی تمہارے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہے گی، تمہیں اسے الگ سے گھر لے کر دینا ہوگا، اسے الگ گھر میں رکھوں گا، اس کے سارے معاملات اپنی ماں بہنوں سے علیحدہ کرنے ہوں گے، اگر منظور ہے تو آ جانا، نہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دوں گی، اس کو لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ ابھی اس کا کچھ نہیں بگڑا، اتنا کہہ کر میری ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ امی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اس بات کے لیے، وہ کبھی بھی مجھے الگ نہیں رکھے گا۔ میری ماں نے کہا اسی لیے تو میں نے یہ بات کی ہے تاکہ وہ دوبارہ اس در پہ نہ آئے۔ میں تیری شادی دوبارہ اسے نہیں کروانا چاہتی، اور میں اسی سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی امی کو جب یہ بات کی تو میری امی نے کہا کہ تمہارے جیسی عورتیں ہوتی ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظلم برداشت کرتی ہیں، انہیں ظلم برداشت کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو پھر سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں کسی اور مرد کی شکل نہیں دیکھ سکتی، وہ میرا شوہر ہے، میں نے تو دل سے قبول کر لیا تھا اسے، اب میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ غلطی ہوئی تھی، میں مان رہی ہوں کہ میں نے غلطی کی تھی، اب پھر دوبارہ غلطی نہیں کروں گی، پہلے غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اب غلطی تجھ سے ہوگی، یعنی میری وجہ سے زندگی برباد ہوئی، اب اپنی وجہ سے ہوگی، تو پھر اس کا بھروسہ کرے گی؟ خیر جو بات میں نے اس سے کہہ دی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تجھے کبھی بھی الگ نہیں رکھے گا۔ اس بات پہ تو مجھے بھی یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے کبھی بھی الگ نہ لگتا، کہ میرا شوہر مجھے کبھی بھی الگ نہ رکھتا، اپنی ماں اور بہن کی بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ لیکن ہم ماں بیٹی دونوں ہی حیران رہ گئیں جب وہ اگلے دن آ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ وہ مجھے الگ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں حیران رہ گئیں کہ میرا شوہر کیسے مان گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بات ہے؟ میں پردے کے پیچھے کھڑی تھی، میں پوچھ رہی تھی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، پر مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بہت ہی برا ہوگا۔ پھر وہی بات ہوئی کہ بات مجھ تک پہنچ ہی گئی، جس لڑکی سے میرا شوہر شادی کرنا چاہتا تھا وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے شوہر کی بہت جگہ ہنسائی ہوئی، اور اس بات سے میری ساس بھی ناراض ہوئی، اور ماں بیٹے میں بہت لڑائی ہوئی۔ جب میرے شوہر نے میری ساس کو کہا کہ آپ کی وجہ سے تو میں نے اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دے دی تھی، تو اس نے کہا کہ ہماری وجہ سے کیوں دی، خود ہی دی ہے تم نے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، اور اتنی زیادہ بدنامی ہو گئی۔ پورے محلے نے تماشا دیکھا کہ اب تیسری شادی کا خیال تو اس کے دل میں آنا ہی نہ، اس لیے میرے پاس آیا تھا، پر جیسے بھی تھا آیا تو تھا۔ اگر میری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو میرے معاملات بالکل ٹھیک ہو جاتے، اب تیسری شادی کا خیال تو اس کے دل میں آنا ہی نہیں تھا، اس لیے میرے پاس آیا تھا، پر جیسے بھی تھا آیا تو تھا۔ اگر میری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو میرے معاملات بالکل ٹھیک ہو جاتے، مجھے الگ گھر مل جاتا، معاملات بالکل ٹھیک ہو جاتے، مجھے الگ گھر مل جاتا، میں الگ رہنے لگتی۔ اگر کسی اور سے شادی کرتی تو وہاں پھر ساس نندوں کے چمیلے ہوتے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میری مدد کریں۔ میری ماں نے کہا کہ تیرا تو دماغ خراب ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے کہا کہ پر مجھے یہ نہیں پتا کہ حلالہ کس سے کروائیں گے، کیسے کروائیں گے، کون ہوگا، کہیں وہ لوگ مکر نہ جائیں، آج کل تو ایسے ایسے کیس آ رہے ہیں۔ پھر اب میں نے اپنے شوہر کو حلالے والی ٹیکسی کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے میری دوست حاجرہ نے بتایا تھا کہ اس میں بیٹھنے سے عورتوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، جو عورت بانجھ ہوتی ہے اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے، اور جو عورت حلالہ کرنا چاہتی ہے اس کا حلالہ بھی ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے،
میری دوست اس کی زندہ مثال ہے، بس آپ کو 70,000 روپے کا انتظام کرنا ہوگا، اس لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ تم اچھی تھی، میرے گھر کو سنبھالتی تھی، میری ماں کی باتیں سنتی تھی، میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ میں ہی برا تھا جو تم پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میری زندگی میں واپس آ جاؤ تو میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے پھر سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے مجھے 70,000 روپے دے دیے اور انتظار کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ بس جلدی جلدی حلالہ ہو جائے تو میرے پاس آ جانا، پھر ہم لوگ نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر سے تمہیں دلہن بناؤں گا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی خوش تھی۔ میں نے برقع پہن لیا اور ہاتھ میں کالی کتاب پکڑ لی۔ میری امی نے کہا کہ تو اکیلی جائے گی؟ میں نے کہا کہ جی ہاں امی، اکیلے ہی جانا ہوتا ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ میری دوست بھی اکیلی ہی گئی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے جانے دیں، میں جاتی ہوں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ مجھے کھا تھوڑی جائیں گے، میں واپس آ جاؤں گی۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پر تو مجھے فون ضرور کرنا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں فون ساتھ لے کر جا رہی ہوں، آپ فکر نہیں کرنا۔ میں اس سڑک پر چلی گئی اور کالی کتاب پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد میرے پاس ایک ٹیکسی گزری، پہلی ٹیکسی تھی جو یہاں سے گزری تھی، یعنی کہ پیلے رنگ کی گاڑی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے پاس آ کے نہیں رکے گی، لیکن وہ میرے پاس آ کر رک گئی اور میں اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے شیشے کالے رنگ کے تھے۔ وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہی تھی۔ رات ہوئی تو میں ایک جھٹکے سے گھر میں داخل ہوئی۔ میری ماں نے کہا کہ لو آ گئی ہے میری بیٹی۔ میرا شوہر میرے گھر میں ہی بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میری ماں نے جب دروازہ کھولا تو میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ میری ماں اور میرے شوہر دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میں خاموش تھی اور کچھ بول نہ رہی تھی، کسی کو کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر نے میری امی سے کہا کہ اس سے پوچھیں کہ حلالہ تو ہو گیا ہے نا۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میں نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ میں نے کہا کہ ہاں حلالہ بھی ہو گیا اور میری زندگی بھی برباد ہو گئی۔ وہ لوگ جھوٹے تھے، فراڈ تھے، ہم جیسے معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے اور گاؤں کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ میری دوست کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، کیونکہ پھر جب ایسا کچھ ہو جائے تو انسان کے ہاں اولاد تو ہوتی ہے۔ اب میرے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ کاش کہ میں تب یہ سب کرتی جب میں تمہارے نکاح میں تھی، تو تمہیں اولاد مل جاتی اور تم مجھے کبھی چھوڑتے ہی نہ۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے؟ میں اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اسے قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میری ماں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیا رشتہ رکھو گے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، نہیں تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ تم ہو کون؟ تمہارا یہاں پہ کام کیا ہے؟ تم ہمارے لیے غیر مرد ہو اور ہم اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو نہیں چھوڑتے۔ میرا سابقہ شوہر وہاں سے چلا گیا اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ انہوں نے پیسے بھی لے لیے اور میری زندگی بھی برباد کر دی۔ میری ماں نے کہا کہ ایسے ہی تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تمہاری دوست کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا، پھر اس نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ شاید وہ اپنی عزت کے مارے مجھے یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، پر اس نے مجھے روکا تھا، اس نے مجھے منع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نہ جانا کبھی بھی اس ٹیکسی کے پیچھے نہ جانا۔ میں ہی پاگل تھی کہ پریشان ہو گئی تھی اور دباؤ میں آ گئی تھی۔ سوچا تھا کہ شوہر ہے اور محبت کرتا ہے اور مجھے غلطی سے طلاق دے بیٹھا ہے، دوبارہ اس کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ مجھے صرف ایک آپشن کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ میری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا اور اسی طرح 1-2 سال گزر گئے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جو لوگ حلالے والی ٹیکسی کا ڈرامہ رچا کے معصوم عورتوں کو بے وقوف بنا رہے تھے وہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ پورا گینگ تھا اور پولیس نے ان کو پکڑ کر سزا دلوائی تھی، لیکن بہت ساری عورتوں کی زندگی برباد ہو گئی تھی، جس میں سے ایک میں بھی تھی اور ایک میری دوست بھی۔ عورتوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، میری دوست نے بھی اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا۔
اس کا شوہر یہی سمجھتا تھا کہ وہ اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ بہت خراب ہو گیا تھا۔ بس اب باقی کی زندگی جو رہ گئی تھی وہ ایسے ہی گزر جائے گی۔ صبر سے کام لینا ہوگا۔ غلطی بھی تو میری ہی تھی، ہم لوگ خود ہی بیوقوف بنے تھے، کیونکہ ہم تھے ہی بیوقوف۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو ایسے لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں۔ بس اللہ ایسے لوگوں سے سب کو محفوظ رکھے، سب کا پردہ رکھے۔ اس کے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔